كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد نبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیوں، ابھی 19 پارہ سورۃ النمل کے دوسرے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے فتبسم ضاحکا من قولها. تو آپ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا ربط یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے تو ایک چوٹی نے اپنے تمام ساتھیوں کو اس نے خبردار کیا کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ تم اپنے رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. تو اس بات پر فتبسم ضاحکا، تو آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی اس بات پر مسکرا کر ہنس پڑے. وقال اور کہا ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر کیا ہے،
کہ وان عمل صالحاً کہ میں عمل صالح بجا لاؤں، نیک عمل بجا لاؤں، ایسا نیک عمل کہ ترضا ہو کہ جس کو تو پسند کرے۔ ترضا کے عمومی معنی لیے گئے ہیں کہ جس کو تو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ جس بات کو پسند فرماتا ہے اسی کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے عمل کی مجھے توفیق عطا فرما کہ جس کو تو قبول کرے۔ وادخلنی برحمتک، اور تو مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ذریعے سے، برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، اپنے صالح بندوں میں۔ وتفقد الطیر، تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ وتفقد الطیر، تو فقال، تو آپ نے ہدہد کو گم پایا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے۔ ام کان من الغائبین، یہ کہ وہ غائبین میں سے ہے، یعنی ان میں سے ہے جو حاضر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اس کو ضرور ذبح کر دوں گا، کہ یہ ہے کہ اس کو سخت لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت قسم کی سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، اور میں ضرور اس کو ذبح کر دوں گا۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یہ ہے کہ وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لے آئے، لیکن جب میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے گا تو اس وقت، یعنی وہ ایک استثناء فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ سزا سے وہ مستثنیٰ رہے گا، ورنہ بغیر یعنی روشن دلیل لائے، بغیر کوئی ایک معقول عذر پیش نہ کرے، عذر اگر وہ پیش نہیں کرے گا تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ضرور اس کو سزا دوں گا اور ضرور میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ فمکث غیر بعید، تو زیادہ دیر وہ یعنی اس کا غائب رہنا زیادہ دیر نہیں ہوا، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کہ آیا، یعنی مختصر سے وقت میں بہت جلد وہ واپس لوٹا۔ وقال، اور اس نے کہا، کس سے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے، احطت بما لم تحط به، میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ مرادی معنی ترجمہ عام طور پہ یہاں یہ کیا گیا کہ نہیں، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ایک ملک کا نام بھی بتایا گیا اور اس قوم کا نام بھی بتایا گیا، سبا کی خبر لایا ہوں، یعنی قوم سبا کی خبر لے آیا ہوں۔ اسی سے نسبت کرتے ہوئے اس ملک کا نام بھی بتایا گیا کہ میں سبا کی خبر لے آیا ہوں، ایسی خبر لے آیا ہوں بنبأ یقین، جو بالکل یقینی خبر، سبا کی میں یقیناً خبر لے آیا ہوں۔ انی وجدتم، وہ خبر کیا ہے اس کی تفصیل حدود بیان کرتا ہے۔ انی وجدتم امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں یعنی قوم سبا کی پر حکومت کرتی ہے اور ان کی مالک ہے، مالکہ ہے۔ انی وجدتم امرأۃ تملکہم اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، یعنی ایک بڑے بادشاہ کے لیے جو ضروری چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری چیزیں اسے مہیا تھی، وہ اس کی مالک تھی۔ ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے، یعنی بادشاہوں کا جیسا تخت ہوا کرتا ہے، اس کا ایک بڑی تخت کی بھی مالک ہے کہ انی وجدتها، اور میں نے اس کو پایا، اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس، جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یسجدون للشمس وزین لهم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے اعمالهم، ان کے اعمال کو مزین کر دکھایا، ان کے لیے خوشنما کر کے دکھایا۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، تو شیطان نے ان کو راہ سے روک دیا، نہ راہ حق سے روک دیا، اللہ کی راہ سے روک دیا۔ فهم لا يهتدون، تو ہدایت یافتہ نہیں۔ اللہ یسجد للہ، تو وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، وہ اللہ کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ الذی یخرج، کہ جس کی صفت یہ ہے کہ الذی یخرج القبع فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ، وہ اللہ کہ اللہ نہیں ہے کوئی ماؤ سوائے اللہ کے، کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ یہ یہاں آیت سجدہ ہے کہ اقتداء میں درس کے بعد یعنی ذہن میں رکھیے کہ یہاں سجدہ کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ قال سننظر، تو آپ نے فرمایا کہ اب حدود کی اس گفتگو پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سننظر، کہ ہم غور کریں گے، ہم دیکھیں گے، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، اذهب بکتابی ھذا، تب اس کے بعد اس کی سچائی کے ثبوت کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا، اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کو لے جا۔ حدود سے کہا اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، تو اس خط کو ان کی طرف ڈال دے، اس قوم کی طرف۔ اب یقیناً ان کا جو سردار ہوگا وہ مراد ہوگا، یعنی ملک سبا کو یہ خط پہنچا دے، فالقی الیہم ثم تولی عنہم،
پھر وہ وہاں سے خط ڈال کر یعنی ہٹ جا، جیسے اردو ماہر میں کہتے ہیں کہ سر پہ سوار مت رہے کہ کیا جواب دیتے ہیں، بلکہ ہٹ جا دیکھ کیا ہوتا ہے. ثم تولی عنہم، یہ خط ان کی طرف ڈال کر تو ان سے تھوڑی دیر یعنی پیٹ پلٹ کر ہٹ جا. فانظر ماذا یرجعون، تو اب غور کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت، اب وہ خط اب یعنی تفاسیر کے مطابق وہ جب وہ پہنچاتا ہے اور جب بلقیس کے ہاتھ میں وہ خط پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے تمام اشراف قوم سے کہتی ہے کہ اپنے مصاحبین سے کہتی، قالت یا ہی الملأ، اے میری جماعت. عام طور پر قوم کے اشراف کو، قوم کے سرداروں کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سے مقامات پر فرعون کے یعنی مصاحبین کے لیے یعنی فرعون جیسا کہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی جماعت کے اشراف سے کہا، اپنے مقربین سے کہا، تو اس نے اپنے خصوصی درباریوں سے کو جمع کر کے اس نے کہا. قالت، انہوں نے کہا، اس نے کہا کون کہ ملکہ نے کہا کہ یا ای الملأ، اے اشراف قوم، اے میری جماعت، انی القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف ایک معزز خط، عظمت والا خط میری طرف ڈالا گیا. قالت یعنی یا ای الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ مضمون اس خط کا یہ ہے انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. کہ خطوں کا طریقہ ہے کہ جس کی طرف سے خط لکھا جاتا ہے اس کا نام ہوا کرتا ہے، تو یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کی ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا. ایک تو یہ کہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ یہ خط اللہ کے نام سے شروع کیا گیا جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اس خط کا اصل مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، کہ تم مجھ پر یعنی تعلی مت کرو، اردو میں کہا جاتا ہے فخر مت کرو، یعنی بڑائی مت کرو. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تم سب تابعدار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. کیونکہ ایک بڑی عظیم بادشاہ کو حق ہے کہ یعنی چھوٹے سے اپنے بادشاہ کو اس قسم کا آرڈر، اس قسم کا یعنی حکم دے سکے. اللہ تعالی تم سب میرے پاس یعنی تابعدار ہو کر یعنی میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یہ قرآن کریم کی یعنی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس عزیز یعنی تسمیہ کا ذکر فرمائی ہے، باقی قرآن کریم کی یعنی جو ہر سورے کے شروع میں ہے وہ فصل کے لیے قرآن کریم کی یعنی بسم اللہ الرحمن اترا کرتا تھا، لیکن آیت کے اندر یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی آیت میں ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آیت کا گویا جز ہے. تب آئیے محترم حاضرین، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے، چوٹی نے جب یہ کہا کہ تم اپنے رہائش گاہوں میں بلوں میں گھس جاؤ، تو سلیمان علیہ السلام چوٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے. اتنا مسکرائے کہ یعنی گویا ہنسنے کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی. تو اب یہاں یعنی کس لیے یعنی آپ مسکرائے، کس لیے ہنس پڑے؟ اس لیے ہنس پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ایک تو یہ کہ اللہ نے ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ چوٹی وغیرہ حشرات الارض پرندوں کی بولیوں کو سکھایا، تو پرندوں کی بولیوں کی تعلیم دی کہ میں ان کی بولیوں کو سمجھتا ہوں. یقیناً یہ ایک مسرت کا موقع تھا. مسرت کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. مسرت کے موقع پر اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے جذبات کا اظہار فرمایا. ایک خوشی یہ تھی. دوسرا یہ اس لیے وہ مسکرا کر یعنی ہنس پڑے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ یعنی ایک تو اس نے یہ کہا کہ اتنی ہوشیاری کی بات کہی کہ دیکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر کو چلنا دے. صرف اتنا ہی نہیں کہا، بے خبری میں کو چلنا دے. اس لیے مسکرا کر ہنس پڑے کہ یہ جانتی ہے کہ میرے اصحاب یعنی اس پر یعنی عمدن ظلم نہیں کریں گے، اس لیے بھی مسکرا کر ہنس پڑے. اس لیے بتایا گیا کہ وہ قوم سب سے زیادہ ذلیل ہے، چوٹیوں سے بھی بڑھ کر، جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے وہ کسی پر ظلم کریں گے. یقیناً کوئی صحابی اہل بیت پر ظلم نہیں کر سکتے. اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، گویا وہ چوٹیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. چوٹیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جو کسی نبی کے پیغمبر دوسروں پر ظلم نہیں کیا کرتے. اس لیے بھی یہ ساری کی ساری یعنی باتوں کو دیکھ کر اللہ کے شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر یہ یعنی مسکرا پڑتے ہیں. اب یہاں پر دو باتوں کو جمع کیا گیا، تبسم اور ضحک مانے ہنسنا، تبسم مانے مسکرانا. تو پتہ چلا کہ جب انسان کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو تین کیفیت ہوا کرتی ہے. پہلی کیفیت کا نام تبسم کہتے ہیں کہ جس میں یعنی ہونٹ بند ہوا کرتے ہیں، دانت دکھائی نہیں دیتے. ضحک کا مطلب ہے کہ دانت دکھائی دیتے ہیں. اور ایک آخری جو ضحک کی جو کیفیت ہو خاخا کہا جاتا ہے، جس میں دانت ہی نہیں بلکہ داڑھ وغیرہ بلکہ تارک بھی دکھائی دیتے، اس کو خاخا کہا جاتا ہے. خاخا سے منع کیا گیا. یعنی ضحک کی یعنی اجازت ہے، لیکن انبیاء کرام اکثر تبسم کیا کرتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لیجئے کہ آپ تبسم کیا کرتے. کہیں کوئی غیر معمولی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو اس وقت
तबस्सुम की कैफियत ज़िह्न तक पहुँचती। इसी तरह यहाँ पर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबस्सुम की कैफियत कहाँ तक पहुँची? ज़िह्न तक पहुँची। थोड़े से दांत दिखाई दे के अहादीस करीमा में आता है कि बाज़ मौके पर ऐसा आप मुस्कुराते कि आप यानी आपके थोड़े दांत दिखाई देते जो ज़िह्न की इब्तिदा है। तो इस तरह यानी मतलब ये कि असहाब जो वक़ार लोगों की आदत हुआ करती है कि सिर्फ वो अक्सर तबस्सुम क्या करते हैं और ज़्यादा उसकी हद बढ़ जाती है तो ज़िह्न की इब्तिदा होती है, कह तक उनकी कैफियत नहीं पहुँचती। इसलिए यहाँ दो बातों को जमा किया गया, इब्तिदा में तो मुस्कुरा पड़े, फिर आखिर में उसकी कैफियत ज़िह्न तक पहुँची। फ़तबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो आप हंसते यानी मुस्कुराते हुए हंस पड़े कि वक़ाला, और उसके बाद ये कहा रब्बी औज़ीनी अन अश्कुर नेमतक। अब देखिए अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ने इस अजीम नेमत को यानी जब अल्लाह ताला अपने मुक़र्रब बंदों को अता फरमाता है तो बंदे और अल्लाह ताला की यानी इताअत में उनकी कैफियत और बढ़ जाती है। जब हमें कोई नेमत मिलती है, कोई खुशी की बात मिलती है तो हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं, ये दुनियादारों का तरीक़ा है। और अहले हक़ का तरीक़ा ये है जब उन्हें नेमत मिलती है वो कसरत से अल्लाह की बारगाह में और रुजू हो जाते हैं। ये हमें इस आयत करीमा से दर्स मिलता है। मिसाल के तौर पर बताया गया कि जितनी इंसान की खुशी बढ़ती चली जाती है उतने ही ताबेदारी का जज्बा बढ़ता चला जाना चाहिए। एक मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, मसलन यानी खुशी का एक बड़ा मौका हमें दो ईदों के मौके पर दिया गया है। ईद उल फितर की सूरत में दिया गया है, ईद उल अज़हा की सूरत में दिया गया। इस खुशी के मौके पर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि रोज़ाना 5 नमाज अदा करते हैं। उस दिन 5 नहीं 6 नमाज़ अदा करते हैं, एक वाजिब भी। इशारा मिल रहा है कोई खुशी के मौके पर तुम्हारी नमाज़ें बढ़ जाना चली जाइए। शादी का मौका है, इशा हो रही है, इशा गायब है, यानी मतलब ये हकीकत में अल्लाह को भूल गए। यानी ये शुक्रिया का तरीक़ा नहीं, बल्कि उस दिन तो अगर दूसरे दिन जमातों से नहीं पढ़ रहे हैं नमाज, उस दिन तो जमात का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ने हमें खुशी अता फरमाई। यूँ तो यानी जहाँ तक हो सके जमात तो किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज तो दूर की बात है, अल्लाह ताला के शुक्रिया के मौके पर अगर जमात का एहतमाम नहीं करते तो जमात का एहतमाम करें। तो जब समझ में आया कि हम अल्लाह की अंबिया की सुन्नतों की हम इत्तिबा कर रहे हैं, तो अब ये देखिए एक खुशी का मौका हमें बताया गया। ईद उल फितर ईद उल अज़हा की एक मिसाल की सूरत में हमारी एक नमाज बढ़ जाती है, नमाज ही नहीं बढ़ती। आपने गौर किया हर नमाज में हम जो मुकर्ररा तकबीरों के अलावा हर रकात में 3 तकबीर 6 तकबीर अल्लाहु अकबर खुशी के मौके पर 6 मरतबा अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करते हैं, इजहार करते हैं। ये खुशी का मौका, ये बताया गया। खुशी ऐसी मनाओ कि अल्लाह उसके रसूल को मत भूलो बल्कि और बढ़कर याद करो। तो इसी तरह ये खुशी का मौका था। अल्लाह ने ऐसी अजीम नेमत अता फरमाई। परिंदों की बोलियाँ, हशरातुल अर्द की बोलियाँ कितनी दूर से सुन लिया, 3 मील। आज इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका, साइंस इतनी तरक्की के बावजूद भी कोई चूटी की आवाज़ को नहीं सुन सकता, यहाँ तक कि कान में भी चूटी को रख ले कोई नहीं सुन सकता। तो चुनांचे आप बताया गया कि 3 मील की दूरी पर आप ये चूटी की आवाज़ को सुनते हैं। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बी औज़ीनी, और ये कहते हैं कि ऐ मेरे रब मुझे तौफ़ीक़ अता फरमा अन अश्कुर नेमतक, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करूँ। अल्लाह की अनअमत अलैहि, जो तूने मुझ पर की है, वाला वालिदैन और मेरे वालिदैन पर की है। वालिदैन पर जो नेमत हुआ करती है वो यकीनन औलाद के हक़ में भी नेमत है, बल्कि जैसे औलाद पर जो नेमत की जाती है वालिदैन के हक़ में नेमत है, जिस तरह मशहूर मारूफ है, इसी तरह औलाद यानी वालिदैन की नेमतों का असर किस पर हुआ करता है? वालिदैन की यानी जब वालिदैन साहिब नेमत हुआ करते हैं जो दीनी एतबार से, यकीनन अपने बच्चों को भी उसे यानी तरबियत करेंगे। अब रहा ये कि बच्चों की नेकी का असर वालिदैन को कैसे पहुंचता है? बच्चा नेक होगा तो अपने वालिदैन के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करेगा, बल्कि तालीम दी गई कि अपने वालिद को फरामोश न करे, हमेशा अपनी मग़फ़िरत की दुआ में शामिल रखे। इस तरह बताया गया कि बच्चे पर नेमत वालिदैन के हक़ में नेमत है, वालिदैन के हक़ में नेमत बच्चे के हक़ में नेमत है। इसलिए अब अंदाज़ा लगाइए कि न सिर्फ अपने अल्लाह ने जो उन पर यानी जो नेमतें फरमाई उसका शुक्रिया अदा फरमाए अपने वालिदैन पर, क्योंकि इससे पहले सुन चुके आपके वालिद कौन हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। उनको कैसी नेमत अता फरमाई? एक आपको पहाड़ों की तस्बीह, आप जब तस्बीह करते तो पहाड़ भी तस्बीह करते थे, आप जब तस्बीह करते तो परिंदे भी तस्बीह करते थे, समंदरों का पानी रुक जाया करता था तो परिंदों की तस्बीह को आप सुनते थे और पहाड़ की तस्बीह को सुनते थे। कुरान करीम में उसका कई मुकामात पर तस्करा किया गया। तो यकीनन ये बड़ी नेमत है। उसने अपनी नेमत के शुक्रिया के साथ साथ अपने वालिदैन की नेमतों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक अता फरमा। और बावजूद ये कि इस कसरत से तस्बीह तहलील कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए नबी होते हुए भी ये कह रहे हैं अल्लाह मुझे शुक्रिया अदा फरमा। हम कितनी ही बात कर ले, याद रखना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमेशा अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करे कि अल्लाह मुझे अपनी इस नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमा। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी हमें दुआ सिखाई है कि रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा
فرما اللہ ذکری کا اور شکری کا، تیرے ذکر پر مدد فرما اور شکری کا، اور تیرے شکریہ ادا کرنے پر مدد فرما۔ شکریہ تو ادا کر رہے ہیں، ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن کیسے کر رہے ہیں نہیں معلوم، اس لیے مزید کتنی پیاری دعا ہے وہ حسن عبادتی کا، جو شکریہ جو عبادت کے ذریعے سے میں جو ادا کر رہا ہوں، اے اللہ اس عبادت میں حسن عطا فرما، تیری عبادت کے حسن کے ذریعے سے۔ کیسے عبادت کروں؟ ایسی عبادت کروں کہ جس کو تو قبول فرمائے، جیسے کہ یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شکریہ صرف زبان ہی سے نہ کہے، زبان سے تو کہنا چاہیے، زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی عمل کے اعتبار سے اعضاء بھی بتائے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ زبان سے تو الحمدللہ کہہ رہا ہے، لیکن نماز سے غافل ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ سے غافل ہے، وہ شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے۔ شکریہ ادا کرنے والا وہ ہے کہ جو زبان سے بھی اللہ کی حمد بیان فرماتا ہے اور اپنے اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتا ہے۔ اعضاء سے حمد کیسے بیان کرے گا؟ نمازوں کے ذریعے اور جو فرائض واجبات ہے اس کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا مجھے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اب یقیناً نماز عمل صالح ہے، یہ روزہ عمل صالح ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں یقیناً میں جو عمل کر رہا ہوں یقیناً یہ قبول ہے، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوتاہیاں ہو سکتا ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ جیسے جس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے ویسا نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ عمل ہی کافی نہیں، عمل ایسا ہو کہ جب مقبول ہو جائے، وان عمل صالحین، ایسے عمل صالح کی مجھے توفیق عطا فرما کہ جس کو تو قبول کرے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل صالح کرنے کے بعد خوف کھانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں عمل صالح کو جیسے بجا لانا چاہیے میں بجا نہیں لا سکا، تو وانا عمل صالح ترضاہ وادخلنی، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان یہ یاد رکھیے اس وقت تک مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت حاصل نہ ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا وادخلنی برحمتک، اور اپنی رحمت سے مجھے داخل کر دے فی عبادک الصالحین، اپنے نیکوکار بندوں میں۔ ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسلام کی حالت میں مجھے وفات عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ مجھے ان کا حشر فرما۔ تو صالح یہ معمولی نہیں ہے، صالح یہ انتہائی بڑا اعلیٰ لقب ہے، دنیا کی بڑے بڑے عہدے اس صالح کے مقابلے میں وہ ہیچ ہے، وہ کمتر درجہ ہے۔ اب رہا یہ کہ صالح ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کا اطلاق اولیاء پر بھی ہوتا ہے، جس کا اطلاق انبیاء پر بھی ہوتا ہے، کہ صالحیت کا جو کم از کم درجہ ہوگا ولایت ہوگا، صالحیت کا جو اعلیٰ اکمل ترین درجہ ہوگا نبوت ہوگا۔ تو صالح کا اطلاق دونوں بھی، جہاں انبیاء کے مقابلے میں صالح کہا گیا وہ صرف اولیاء مراد ہوں گے، جہاں مطلق صالح کہا گیا وہاں قیاس قرینے کے اعتبار سے وہاں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اولیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں گویا یقیناً فرما رہے ہیں کہ اور انبیاء کرام کے اللہ جو تو نے اپنے مقرب اور شرف عطا فرمایا ان میں ان نیک بندوں میں اپنے شامل فرما۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں نیک توفیق کی دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے، ہمیشہ نیک بندوں کے ساتھ ہمارے اپنے حشر اور اسلام پر ہمارے اپنے خاتمے کی دعا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ایک واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو ہو چکا، اب دوسرے واقعے کی طرف قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ تو یہاں ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے وَتَفَقَّدَ، اور یہاں ایک ہدہد جو ایک پرندے کا نام ہے، ہدہد بتایا گیا کہ عام پرندوں سے جو جسم میں چھوٹا ہوا کرتا ہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوا کرتا ہے۔ پہلے چوٹی کا واقعہ ہے اور یہاں ہدہد کا واقعہ ہے۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ کسی چیز کو حقیر مت سمجھو، اور یہ انسانوں کو حقیر سمجھنے، انسانوں کی تو کجا جانوروں میں بھی کسی کو حقیر مت سمجھو۔ دیکھنے میں حشرات الارض میں چوٹی کمزور سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی خصوصیت رکھی ہے، اور پرندوں میں کمزور پرندہ اور جسم کے اعتبار سے چھوٹا پرندہ ہدہد سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھی خصوصیت رکھی ہے کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے نازک پرندوں میں چھوٹے چھوٹے حشرات الارض میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اسی طرح کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ تم سے بڑھ کر اللہ نے اس میں کوئی خصوصیت رکھی ہے جو تم میں نہیں ہے، عہدے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تم بڑے ہیں، لیکن کچھ خصوصیات اس کمزور میں رکھی ہے جو تمہارے اندر پائی نہیں جاتی۔ اس لیے اللہ نے خصوصیت سے یہ دو واقعے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں واقعات میں ایک کا تعلق چوٹی سے ہے، ایک کا تعلق ہدہد سے ہے۔ تب ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کی رعایا تھی، ان کی رعایا صرف انسان نہیں تھے،
ان کی رعایا انسان، ان کی رعایا جن، ان کی رعایا پرندے، حشرات الارض، یہ سب ان کی رعایا تھی۔ تو اب آپ یعنی یہ بھی پتہ چلا انسان ہی نہیں بلکہ پرندوں کی بھی جائزہ لیا کرتے تھے کہ کون ہے، کون غائب ہو گیا، کون موجود ہے، کون نہیں ہے۔ تو وتفقد الطیر، تو آپ نے پرندوں کی چھان بین کی، پرندوں کی چھان بین کے جائزہ لیا تو اس میں حدود کو نہیں پایا۔ وقال، آپ نے فرمایا ما لیا، مجھے کیا ہو گیا کہ لا اری الہدہد، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین، یا غائبین میں سے ہے، یا تو اب دیکھیے یہ بھی تبادل دیکھیے، بالکل حدود نہیں ہے کہ پھر یہ بھی احتیاط دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ کہ بالکل غائب ہے ہو، یہ غائب ہی ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں ایک اشارہ ہے کہ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رعایا کی ایک پرندے کی بھی خبر گیری کر رہے ہیں کہ کہاں ہے، تو مسلمان کو ایک مسلمان بھائی اپنے ملنے والے یعنی مثال کے طور پہ ملتا ہے، اچانک 4-5 دن نہیں ملتا، خبر گیری کرنا چاہیے کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا ہے، اس کے کہیں کچھ مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گیا ہے۔ تو اور یہ بھی پتہ اس میں بزرگوں نے فرمایا کہ حاکم کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرنا چاہیے اور شیخ کو اپنی مریدوں کی خبر گیری کرنی چاہیے کہ کیسی حالت میں ہیں۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی خبر گیری کر رہے ہیں کہ کدھر ہے، تو شیخ کو اس سے بڑھ کر چاہیے کہ اپنے مریدوں کی بھی خبر گیری کرے، اور استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی خبر گیری کرے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی خبر گیری کرے، ان کا پتہ چلا ہے کہ آخر کہاں جا رہے ہیں، راتوں میں کیوں آ رہے ہیں۔ اگر خبر گیری کریں گے تو معاشرے میں جو برائیاں، کئی برائیوں میں جو بچے ملوث ہو رہے ہیں، کم از کم ڈر خوف پیدا ہوگا، یہ برائیوں سے بچیں گے۔ اور آپ بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر آگے چل کے اس کا وبال آپ ہی پہ آنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں جنوں ہی کے نہیں پرندوں کی جب خبر گیری کیا کرتے تھے، تو اس سے بڑھ کر انسانوں کی خبر گیری کرنا ایک حاکم پر اپنی رعایا، ایک بڑے شخص پر اپنے چھوٹوں کی خبر گیری کرنا، یہ یعنی اخلاق فریضہ ہے۔ تو وتفقد الطیر، تفقد میں نے جائزہ لینا کہ کہیں کوئی غائب تو نہیں ہو گیا، فقدان کے معنی غائب ہو جانا، یعنی مطلب جب جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون غائب ہو گیا ہے۔ تو اب یقیناً اس جائزے کی صورت میں پتہ چلا کہ حدود نہیں ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، اس کے بعد آپ نے فرمایا اب رہا یہ کہ جس طرح یعنی ایک بڑے شخص کو چھوٹے پر مناسب سزا دینے کا اختیار ہے، تو اسی طرح کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت پرندے بھی تھے، ان کو بھی ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے مناسب سزا دینے کا اختیار تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اگر وہ غائب ہے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، لأعذبنہ عذابا شدیدا لأذبحنہ۔ اور سزا کی آخری صورت کیا ہے کہ اگر وہ سخت قسم کا مجرم ثابت ہو گیا، اگر تھوڑا سا جرم ثابت ہوا تو اسے سزا دوں گا، اور بڑا جرم ثابت ہو گیا تو کیا کروں گا، ذبح کر دوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حاکم کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے عذر کو قبول کرے، تو کوئی مناسب دلیل پروف پیش کرے غائب ہونے کا، تو میں کوئی سزا نہیں دوں گا بلکہ اس کے عذر کو قبول کروں گا۔ وہ کیسے؟ یا یہ کہ میرے پاس کھلی دلیل پروف لائے، غائب ہونے کا، نہ رہنے کا، حاضر نہیں ہونے کا کوئی پروف لائے اس صورت میں۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ بس شاگرد نے پھر پیٹنا شروع کر دے لکڑی اٹھا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ والد کو کہہ دے کہ آج رات میں کہاں تک چلا گیا، 12 بجے تک کہاں غائب ہو گیا، پیٹنا شروع کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ پہلے تحقیق حال کر لے، ہو سکتا ہے کوئی معقول وجہ تھی جس کی دیر سے آنے کی، کوئی معقول وجہ تھی اسکول نہ آنے کی، کوئی معقول وجہ تھی تو یہ بھی حاکم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا لحاظ کرے۔ سزا کا مطلب یہ کہ بغیر کسی عذر کے سزا ہی دینا شروع نہ کر دے۔ اس لیے یہ بھی اس میں اضافہ ہے کہ ہاں اگر کوئی روشن دلیل کا مطلب سلطانی پروف دلیل ایویڈنس اگر جب لاتا ہے تو اسے یہ سزا سے بچ جائے گا۔ تو بعض روایتوں میں مفسرین کرام نے فرمایا فرندوں میں سے عقاب جو یعنی جس کو شکرا بھی کہا جاتا ہے، اس کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے، تو چنانچہ وہ کافی دور تک دیکھ لیتا ہے آسمانوں میں منظر کو، پرندوں کو دیکھ لیتا ہے۔ عقاب کو بھیجا، حدود کا پتہ چلا کہاں ہے، تو عقاب نے دیکھا کہ حدود نہیں ہے، جو اپنی جہاں بھی گیا تھا وہاں سے واپس آ رہا ہے۔ کہاں گیا تھا وہ؟ یعنی ملک سبا بلقیس کے یعنی اس ملک سے اس شہر سے واپس آ رہا تھا۔ تو اب عقاب جا کر اس کی گردن کو پکڑ کر، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا پکڑ لانا چاہتا، اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نبی کی قسم کہ جس کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، جو ہی یہ کہا تو عقاب پیچھے ہٹ گیا کہ تو قسم کھانے کی وجہ سے میں تجھے نہیں پکڑ رہا ہوں، لیکن تو چل کہاں غائب ہو گیا تھا، تجھے تو سخت سزا دینے والے ہیں، آخری سزا یہ ہے کہ تجھے ذبح بھی کر دیا جائے گا۔ حدود نے کہا کہ کیا کہ اس اللہ کے نبی نے کوئی استثناء نہیں فرمایا، نہیں مطلق نہیں، ہاں
ہاں استثناء فرمایا. اور کیا استثناء ہے؟ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پروف لاتا ہے، دلیل لاتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. تو نے کہا کہ پھر میں کسی صورت میں مجھے سزا نہیں ملے گی، میرے پاس پروف ہے، میرے پاس دلیل ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جب آپ حرم مکہ میں، مکہ مکرمہ میں حج وغیرہ کر کیونکہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، طوفان نوح میں اس کے نشانات مٹ گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا کہ تمام انبیاء کرام تقریباً حج ادا کرتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ میں حج کے فرائض کی ادائیگی کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ واپس پلٹتے ہیں. کہاں پلٹتے ہیں؟ کہ اپنے مقام کی طرف پلٹتے ہیں. تو ہوتے ہوتے اسی یمن کا مشہور و معروف مقام جو صنعا ہے، آج بھی موجود ہے، صنعا کے پاس آپ وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ ہدہد کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ہدہد زمین کے اندر کتنی ہی نیچے گہرا پانی ہی پتہ چلا لیتا ہے کہ پانی ہے یا نہیں. یہ پرندے ہے چھوٹا سا پرندہ، لیکن اس زمین میں پانی ہے یا نہیں. تو اب آپ کا ہمیشہ آپ ہواؤں پر سفر کرتے اور کئی جنگلات سے جانا ہوتا، یقیناً کئی ایسے مقامات، کہیں ایسا ہی موقع ہوتا تو پانی کی سخت ضرورت ہوتی. صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا اتنا بڑا لشکر ساتھ ہوتا کہ جب اب پانی کا ملنا آسان نہیں ہوتا جنگلوں میں. تو ہدہد کیا کرتا کہ وہ جا کر جہاں پانی ہوتا وہ اپنے چوچ سے کریدتا تو جن وہاں سے پانی نکال کر لاتے، جن جا کر وہاں سے پانی نکال کر آتے. تو بتایا گیا کہ صنعا مقام پر جب پانی کی ضرورت پڑی تو ہدہد کہاں ہیں؟ تو غائب ہے. تو یہ بھی واقعہ واللہ عالم یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت بھی ہدہد کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہدہد کہاں ہیں. تو یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا. بتایا گیا کہ ہدہد نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صنعا میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، ایسا اندازہ لگتا ہے کہ ابھی رہیں گے. اس لیے وہ جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھی کہ قریب میں ایک باغ دکھائی دے رہا ہے. کس کا باغ دکھائی دے رہا ہے؟ کالا شہر دکھائی دے رہا ہے. وہ تھا بلقیس کا پایتخت، وہ تھا بلقیس کی وہ جگہ. تو چنانچہ اس نے دیکھا کہ چلو پتہ چلائیں گے. آگے گیا، آگے جانے کے بعد ایک باغ میں بتایا گیا کہ باغ کے ایک درخت پر بیٹھا تو وہاں پر اور ایک ہدہد تھا، اس کا نام یافور تھا، اس کا نام یافر تھا. اس نے کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے پوری تفصیل بتائی کہ یہ بادشاہ، ارے چل میں ہی بتاؤں کہ ہماری بھی ایک بادشاہ ہے، ہماری بھی ایک ملکہ ہے. وہ لے گیا اور سارے کے سارے واقعات کو دیکھ کر وہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد اب اس کے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یعنی یہ تھوڑے ہی سے عرصے میں، یعنی مکہ میں ٹھہرنا، اور زیادہ نہیں ٹھہرا کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا واقعہ اس نے ساری کی ساری باتیں صرف تھوڑے ہی سے عرصے میں، تھوڑے ہی سے وقت میں جا کر دیکھ کر واپس آتا ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ، اور کہتا ہے أَحَطْتَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہ اب یقیناً کوئی بغیر معقول وجہ کے وہ چھوڑے جانے والا نہیں ہے. اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے وہ دیکھا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کہیں گے کیا ہدہد کو اتنا نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی مطلب ہے کہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو نہیں دیکھا میں نے دیکھا، کیونکہ آپ یہاں سے بھی دیکھتے ہیں. اس لیے ایسا لفظ کہا کہ اپنی سزا سے بھی بچ جائے، معقول وجہ بھی ہو جائے اور مطلب بھی حل ہو جائے. تو میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جو تم نے نہیں کیا. احاطہ کیا کہتے ہیں؟ احاطہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. ایک تو دیکھنا الگ ہے، احاطہ کرنے والا اس مقام پر چلے جاتا ہے. آپ وہاں نہیں گئے جہاں میں گیا، گویا اشارہ ہے، گویا مقصد بھی حل ہو جائے. اور دوسرا اللہ کے نبی کی طرف اشارہ، یہ اس بات کی نسبت نہ ہو کہ آپ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہ ادب کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے ایک ایسا لفظ کہا کہ آپ نے اس بات کا احاطہ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے. اس ملکہ سبا، اس کے حکم اور وہاں کے سلطنت کو میں دیکھ آیا ہوں، جہاں اس سلطنت کو، جس سلطنت کو آپ نے نہیں دیکھا. تو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ یہاں سے آپ وہاں کی سلطنت کو دیکھ سکتے تھے. کیونکہ جب آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کے بعد آنے والا ہے، جب کہ آپ کے وزیر کو اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی جو بلقیس کے تخت کو دیکھ ہی نہ لے بلکہ وہاں سے لے آئے، تو کیوں کر آپ نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے ہدہد نے کہا کہ میں اس بات کا احاطہ کیا ہوں. احاطہ میں نے سراؤنڈ کر دینا پورا، مطلب ہے کہ مکمل طور پر اسے گھیر لینا. تو جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا وہ کیا ہے؟ وجیت کا، میں لے آیا ہوں آپ کے بنبئین، میں بسبئین، میں سبا کی خبر لے آیا ہوں. اور کیا لے آیا ہوں؟ یقینی خبر لے آیا ہوں. سبا بتایا گیا کہ سبا ایک شخص کا نام تھا، اسی کی نسبت کرتے اس قوم کو قوم سبا کہا گیا. اور بعض وقت قبیلے کے علاوہ اس مقام کو بھی سبا کہہ دیا گیا. تو میں سبا کی خبر کیا لے آیا ہوں؟ میں نے دیکھا انی وجدت امرأۃ، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، تملکہم، جو ان سبا جو قوم ہے اس قوم پر وہ حکومت کرتی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، وہ کون تھی؟ وہاں کی ملکہ تھی، کوئن تھی، ایک جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں بادشاہ تھی. اب یہاں اس صاف سیدھا کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟
انی وجدتم راتن ملکتن تملکہم، جیسے ملک یعنی بادشاہ کہا جاتا ہے، عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملکہ کہا جاتا ہے. تو میں نے ملکہ کو دیکھا، اشارہ کرنے کے لیے عورت کو حکومت بادشاہ سزاوار نہیں، یہ مرد کا کام ہے. اس لیے یہاں پر ایک وصف کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ فعل کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا. میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ایک عورت کو بادشاہ دیکھا یعنی رانی دیکھا. یہ نہیں کہا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائیں گی جس قوم کی سربراہ حاکم عورت ہو. تو انی وجدتم راتن تملکہم اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی. ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ کو جو ساز و سامان ہونا چاہیے، جو ہتھیار وغیرہ، جتنی فوج ہونا چاہیے، ہر قسم کی فوج اسے اپنی سلطنت کے اعتبار سے ساری کی ساری چیزوں کی مالک ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ایک بڑا تخت بھی رکھتی ہے. وہ تخت کی کیفیت بتائی گئی، کتنا بڑا تخت رکھتی ہے. عرش عظیم کہہ رہا ہے، عام تخت نہیں. ہر بادشاہ کا تخت ہوا کرتا ہے. عرش عظیم ایسا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ 80 گز یعنی لمبا یعنی 40 گز چوڑا عرش ہے، جو سونے چاندی جواہرات سے، جس کے پائے سونے چاندی کے، اور عرش یعنی تخت کا جو حصہ ہے وہ سارے کے سارے مرصع جواہر سے یعنی بھرپور ہے. ایسے عرش کی وہ مالکہ ہے. میں نے ایسی عظیم یعنی بادشاہ اور ملکہ کو میں نے دیکھا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ اسے عطا کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہے. وہ سورج پرست ہے، وہ نجوم پرست ہے. کہ لیکن میں نے وجدتھا، میں نے اس عورت کو پایا، وقومہا، اس کے قوم کو پایا، یسجدون للشمس، سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. اور وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو اچھا کر دکھایا. یہ سمجھتے ہیں، شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ تمہارا، کیونکہ ساری کائنات کو یہی یعنی روشن کر رہا ہے، اس لیے بڑی طاقت کا مالک ہے، یہی تمہارا خدا ہے. نعوذ باللہ، شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے. فصدہم عن السبیل، ان کو راہ حق سے ہٹا دیا ہے. فہم لا یہتدون، تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کا ناشکر ہے. تو پتہ چلا کہ جانور بھی، چرندے بھی، پرندے بھی افسوس کرتے ہیں جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں. انہیں اللہ نے ان کو اتنا شعور ادا کیا. یہی نہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، تو ان پر بھی جانور روتے ہیں. کیسی مخلوق ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ کی تسبیح تحلیل نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور قرآن کریم کے دوسری آیت سے بات ثابت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ عالم کی کوئی شے ایسے نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہیں بیان کر رہی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو جب عالم کی ہر شے یعنی یہاں تک کہ شجر و حجر جب تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو چرند پرند تو حیوانات تو اس سے بڑھ کر تسبیح بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہماری کیفیات کو بھی دیکھتے ہیں. اس لیے تو ایک موقع پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی. کیا کی تھی؟ کہ تم یعنی مطلب ہے کہ پرندے سے، تم یعنی مرغے سے کم نہ ہو جانا. کیوں؟ مرغا اٹھ کر صبح نماز یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور تم نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر یقیناً جب تم نماز نہیں پڑھیں گے تو تمہارا مرتبہ کس سے ہو جائے گا؟ مرغے سے کم ہو جائے گا. مرغا اچھا ہوگا کیونکہ مرغا اٹھ کر صبح عبادت کر رہا ہے، اور تم پر جو فرض عبادت ہے فجر تم ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یقیناً جانور ہم سے افضل ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا نہ لائے. تو پرندوں کو اس قسم کا شعور عطا کیا کہ وہ افسوس کر رہا ہے کہ افسوس یہ ہے کہ اتنی تخت و سلطنت بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اب رہا یہ کہ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ قصہ نگاری نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے قرآن کریم عام طور پہ نام ذکر نہیں کرتا. تو چنانچہ نام اگر کسی کو نامعلوم بھی ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد جو قصے کا ہے وہ مقصد تاکہ حاصل ہو جائے. اب رہا یہ کہ تفاسیر اور تواریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کون تھی، اس کا نام کیا تھا؟ وہ تھی بلقیس. اور یہ بھی بتایا گیا، اللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سی تفاسیر میں یہ بتایا گیا کہ بلقیس وہ یعنی جو سبا یعنی جو بادشاہ اس کے جو یہ ملک سبا کی جو یعنی جو اس کے والد سے وراثت پہنچی تھی، حکومت ملی تھی. حضرت بلقیس آگے چل کے جو اسلام لائے تو بلقیس کے والد بہت بڑے تخت کے مالک تھے، بہت بڑی بادشاہت کے مالک تھے. تو لیکن رہا یہ کہ اس زمانے میں جیسے کہ خود بلقیس جب مسلمان نہیں تھی تو یقیناً ان کے والد ہی مسلمان نہیں تھے. تو چنانچہ والد کے اندر
کثرت سے تکبر غرور پایا جاتا تھا. آپس کے تمام بادشاہوں کو انہوں نے کہا کہ کوئی میرا کفو نہیں ہے اس لیے میں کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا, کیونکہ کفو کا مطلب ہے کہ میرا برابر. جب کوئی میرا برابر کا ہوگا, میرے ہم جوڑ ہوگا, تو میں اس کی لڑکی سے شادی کروں گا. جب میرا کوئی ہم جوڑ نہیں, میرا ہم پلہ نہیں, لہذا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے میں اپنی ازدواج میں منسلک ہو جاؤں. تو آخرکار یعنی مطلب ہے کہ بادشاہ کو ضرورت پڑی کہ شادی کر ہی لے. تو آخر میں تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو یعنی مطلب ہے کہ بہت سی بھلائیوں سے روک دیتی ہے, لہذا اس بھلائی سے تو رک گیا. تو چنانچہ بلقیس کے والد آخر میں ہوا ہے کہ ایک جنی عورت, جن جس کو جن کہتے ہیں ہم, جنی عورت سے شادی کی. اس لیے مشہور و معروف یہ ہے کہ بلقیس وہ ہے کہ والد تو انسان ہے لیکن والدہ جن ہے. والدہ جن ہے, لیکن والدہ کے جن ہونے کی وجہ سے حضرت بلقیس جن نہیں کہلائیں گی. نسب ثابت ہوتا ہے والد سے نہ کہ والدہ سے. نسب والدہ سے ثابت نہیں ہوتا, نسب والد سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے بلقیس یعنی انسانوں ہی کی جن سمجھی جائے گی, گرچہ کہ ان کی والدہ بتایا گیا کہ جنی تھی. واللہ عالم بالصواب. اب رہا ہے کہ آگے چل کے فقہاء نے بحث کی ہے کہ کسی جنی عورت سے شادی کر سکتے نہیں کر سکتے. تو بعض فقہاء نے اجازت دی ہے, بعض فقہاء نے جائز قرار نہیں دیا. احناف کہتے ہیں کہ جنس الگ ہے لہذا قوم الگ ہے, اس لیے جنی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملا تو یہ بھی یعنی اسلام میں اس کے بھی یعنی تمام تحقیق ہے, اس کے وسائل موجود ہے کہ یعنی جنی عورت سے نکاح احناف کے پاس جائز نہیں ہے. بعض فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی بات سے نہیں کرتے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ حدود کو کیسی اللہ نے یعنی توفیق عطا کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ اسجد, آخر وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے, آخر وہ اللہ کی پرستش کیوں نہیں کرتے. الذی یخرج القبا فی السماوات الذی, جو آسمان اور زمین کی قبا مانے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ یعنی وہ اتنی عظیم یعنی ساری کی ساری کائنات کا وہی مالک ہے, آسمان کا وہی مالک ہے, زمین کا وہی مالک ہے. یہ بارش کون برساتا ہے؟ آسمان میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ بہت سی چیزیں پوشیدہ ہے, لیکن ایک عام انسانوں کے لیے بارش. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ بارش ہی نہیں, اللہ کے انوار و تجلیات کو نکالتا ہے, ان پر بارش برساتا ہے. اہل اللہ یہ کہیں گے, عوام یہ کہیں گے کہ بارش کو نازل فرماتا ہے. کہ یعنی اللہ وہ ہے جو آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے, یعنی وہی کو نازل فرماتا ہے انبیاء کرام پر. یخرج الخبا فی السماوات والارض, اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. زمین کی پوشیدہ کیا ہے؟ نباتات ہے, اور بہت سے اللہ تعالیٰ کے یعنی معادن وغیرہ اللہ نے میٹلز جو یعنی زمین کے اندر رکھے ہیں, ان چیزوں کو نکالتا ہے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج القبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. تمہاری دل کی باتوں کو جانتا ہے, تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. اب یہاں خصوصیت سے حضور نے یہ کیوں کہا آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ اندازہ لگائی کہ پرندوں کے اندر بھی ان کو کوئی کمال ملتا ہے تو فخر نہیں کرتے ہو, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. انسان ہے کہ تھوڑی بات پر یعنی انسان تکبر کرنے لگتا ہے. اشارہ ہے اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائی زمین کے اندر کے پانی کو جانوں, لیکن زمین کے اندر پانی نہیں, بہت سے اللہ کے اسرار ہیں. ان اسرار کو نکالنے والی طاقت کون ہے؟ انہی ساری کائنات کا خالق و مالک وہی اللہ ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے جو خصوصیت عطا فرمائی یہ کچھ بھی نہیں, اللہ یعنی اس سے بڑھ کر بہت سی چیزوں کو زمین سے ظاہر فرماتا ہے. اس لیے خصوصیت سے زمین کی پوشیدہ چیزوں اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کی طرف اس نے اشارہ کیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا اللہ لا الہ, اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش العظیم, بڑے عرش کا مالک ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک پرندوں کی بھی اس بات کی یعنی مطلب یہ کہ توفیق عطا کی گئی. وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہے, اللہ کی سلطنت کے سامنے ہیچ ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا, کیونکہ بلقیس کیا کہہ چکا تھا, حدود کیا کہہ چکا تھا, حدود یہ کہہ چکا تھا کہ اس ملک سبا کے پاس ایک بڑا تخت ہے, لیکن یاد رکھنا اس تخت کے مقابلے میں کچھ نہیں جو سارے کائنات کا مالک اور خالق جس کا مالک ہے, جسے عرش کہا جاتا ہے. اس لیے اس نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم, اور عرش عظیم کا مالک ہے. عرش عظیم کا مالک کہہ کر کئی مرتبہ بات بتائی گئی. ساری یعنی مخلوقات میں جو یعنی انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات میں جیسے زمین, آسمان وغیرہ وغیرہ اور کرسی, اس کے مقابلے میں سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ عرش. عرش سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں. جب عرش کا مالک ہوگا تو اس کے علاوہ جتنی یعنی کائنات ہوگی وہ سب کا مالک ہوگا. گویا عرش عظیم کے مالک کے ذریعے سے گویا ساری کی ساری باتوں کا احاطہ کیا جاتا ہے. ساری کائنات کا, سارے جہاں
جہانوں کا، سارے عالمین کا مالک ہے، اس لیے خصوصیت سے عرش کا ذکر کیا گیا۔ اس دنیا کے عرش کی طرف نگاہ مت ڈالو، بلکہ یہ دنیا کا عرش جو دنیا والوں کو عطا کرتا ہے، جو صاحب عرش، اس خالق عرش کو دیکھو کہ رب عرش کو دیکھو جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اب اس کے بعد قالا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یہ آیت سجدہ ہے، یاد رکھیے کہ سجدہ کرنا ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو کوئی یا جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ بھی اشارہ ملا، کوئی معاشرے میں کوئی کمزور آدمی خبر لائے، ارے کمزور ہے اس کو چھوڑ، اس کی باتوں کو، ہو سکتا ہے اس کی باتوں کو توجہ نہ کرے، کوئی آفت آ جائے، اس لیے ہر ایک کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے۔ کوئی یعنی کسی کو کمزور سمجھ کر، ضعیف سمجھ کر، یعنی مطلب اس کو نا اعتبار سمجھ کر اسے چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ اگر شک و شبہ آ رہا ہے تحقیق کر لیا جائے، اس کو فوراً جھوٹا قرار نہ دیا جائے۔ حدود چھوٹا سا پرندہ ہے، یعنی آپ اتنی عظیم یعنی تخت کے مالک ہے، اب یہ نہیں کہتے کہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ، فرما رہے ہیں کہ سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا جھوٹوں میں سے ہے۔ تب یقیناً احتمال اگر آپ کو آ رہا ہے، شک آ رہا ہے تو تحقیق کر لیا جائے۔ ان کسی کی کمزوری کی وجہ سے آپ اس کی بات کو رد نہ کریں بلکہ اس کی تحقیق کر لیں۔ اصدقتا، اب اس کے بعد آپ نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ تحقیق کا، اذهب بکتابی ھذا، کتاب کے معنی عربی زبان میں کتاب وہ بھی ہے جس کو آپ یعنی ایک چند مضامین کے مجموعے کو کتاب کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں خط کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب ایک مجموعے کو کہا جاتا ہے، خط بھی ایک چند چیزوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے، اس لیے اس پر بھی کتاب کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کو لے جا، فالقی الیہم، اور اس خط کو ان کی طرف پھینک دے، اور اس کا ڈال دے، کہاں تک پہنچا دے کہ بلقیس تک پہنچا دے۔ کہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ثم تول عنہم، پھر ان سے وہاں سے پلٹ جا، ہٹ جا، فانظر ماذا یرجعون، تو دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ یہاں سے اب وہ جو قال سننظر سے انشاءاللہ آئندہ تفسیر بیان کی جائے گی کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے وہاں پہنچتا ہے، پھر وہ ملک سبا کیا جواب دیتی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اکل اخلاص صدق مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتم بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ